وہ سب لڑکیوں سے الگ لڑکی، معصوم فطرت رکھتی تھی۔ سادہ سادہ کلام اس کا، بہت بلند تھا مقام اس کا، انجان سی بغاوتوں سے، بے نیاز تھی عداوتوں سے۔ کوئی دھوکہ نہ تھا سینے میں، جس سے اختیار تھا خود پہ جینے پہ، خوشیوں پہ ہر تعلق پہ، چہکتی تھی طرز کمر فلک پہ۔ اترا کے اپنے آنگن میں وہ سب لڑکیوں سے الگ لڑکی، چند سرسبز خوابوں میں، دو ہی میٹھے جملوں میں، اپنا دائرہ کھو بیٹھی، ناز وہ اپنا دھو بیٹھی، عبادت اپنی میں رو بیٹھی، وہ عشق خدا سے کچھ آگے، فی العشق مجازی کھو بیٹھی، وہ سب لڑکیوں سے الگ لڑکی، ہائے وہی کملی سی لڑکی، اپنا آپ ہی کھو بیٹھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے موبائل کو دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کان کے ساتھ لگایا۔ جی پوچھیں نا، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جیسے وہ کب سے انتظار کر رہا ہو وہ اس سے بات کرے، کچھ پوچھے اور وہ اس کو ہر بات بتائے۔ آپ نے کبھی کسی سے، وہ میں پوچھ رہی تھی، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے اٹک اٹک کے پوچھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جیسے اپنے ہی کیے ہوئے سوال پہ شرمندہ سی ہو۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کو دیکھا، آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ یا اللہ، میں کیا کہوں ملکہ کو، کیا بتاؤں اس کو؟ مجھے تو اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مجھے نہیں یاد میں نے کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں، اس وقت میں دنیا کی ایک پاکیزہ لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ پاکیزہ؟ اب بھی پاکیزہ؟ وہ لیٹے ہوئے اٹھی، موبائل کو کان کے ساتھ لگایا، دل میں ایک درد اٹھا، سانس بند ہونے لگی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی، آسمان کو دیکھا۔ اللہ جی، میں اب بھی پاکیزہ ہوں؟ موبائل کان کے ساتھ ہی رکھے اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، جس میں مسلسل کچھ چبھ رہا تھا، ایک درد سا ہو رہا تھا۔ وہ ہے آواز، وہ بے آواز اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ کیا میں اب بھی پاکیزہ ہوں؟ وہ لڑکی پاکیزہ ہوتی ہے جو رات کے 1 بجے تک کسی نامحرم سے بات کرے؟ وہ کیسے رہ سکتی ہے پاکیزہ؟ رات میں جو آسمان کے نیچے بیٹھے چاند کو گواہ بنا کے نامحرم کے سامنے روئے، کیا وہ پاکیزہ ہوتی ہیں؟ سن رہی ہیں؟ دوسری طرف ایک مکمل خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر اس کو مخاطب کیا جو ایک گہری کھائی میں گر رہی تھی۔ کیا ایک لڑکی کسی نامحرم سے بات کرے تو وہ پاکیزہ ہوتی ہے؟ اس نے خالی سی ذہن کے ساتھ بغیر کچھ سوچے اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالے جس سے سننے والے کی روح کانپ گئی۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا، وہ ہر بات پہ دلیل دیتا تھا، اگلے بندے کو قائل کر کے چھوڑتا تھا، مگر آج اس کے پاس اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، جس کے سوال پہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، سر پر سے آسمان ہٹ گیا تھا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سنیں، سو جائیں اب آپ۔ سوال کے جواب پہ اس نے اس کو سونے کا کہا۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس میں اب اور ہمت نہیں تھی، وہ گناہ کا بوجھ مزید اٹھائے۔ اس نے آج تک کسی نامحرم سے رات کے اس وقت بات نہیں کی تھی، اس کا دل اس کو ملامت کرنے لگا، اب وہ مزید اس عزتوں والی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے نہیں سونا؟ اس نے اسی معصومیت سے پوچھا۔ میں بھی سوتا ہوں، آپ سو جائیں، اس نے ایک درد کے ساتھ اس کو کہا، جو جانتا تھا آج وہ آخری بار ایسے اس کی آواز سن رہا ہے۔ کچھ مانگوں میں آپ سے؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے کہہ رہا تھا، اس سے مانگ رہا تھا۔ جی؟ اس کے دل کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی، ایک عجیب سی الجھن اس کو چاروں طرف سے گھیرنے لگی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو، جیسے یہ آواز وہ کبھی نہیں سن سکتی پھر، جیسے یہ آخری رات ہے اس سے بات کی۔ آپ سو جائیں، مگر کال نہ بند کریں۔ اس نے لرزتی آواز کے ساتھ اس سے ایک خواہش کی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا اب وہ مزید اس سے بات کرے، وہ پاکیزہ لڑکی مزید گناہ گار ہو، مگر اس کا دل اس کو سننا چاہتا تھا۔
مطلب اس کی اس بات پہ وہ بہت حیران ہوئی۔ میں سو جاؤں اور کال نہ بند کروں؟ جی، آپ ہینڈ فری لگا کر سو جائیں اور کال نہیں بند کریں۔ اب کی بار اس کو اپنے اشکوں پہ کوئی اختیار نہیں رہا تھا، وہ ایک روانی سے بہنے لگے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ کہتا زری مر جاؤ تو وہ زری یہ بھی نہیں پوچھے گی کیوں، وہ خاموشی سے مر جائے گی، یہ تو اس نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ اس نے موبائل کو اپنے پاس رکھا، ہینڈ فری کانوں میں لگائی، آنکھیں بند کی، نیند نے اس پہ غلبہ کیا اور وہ نیندوں کی وادیوں میں جانے لگی۔ وہ اپنے بیڈ پر آیا، موبائل کو اپنے کان پہ رکھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائی، آنکھیں بند کی اور اس کی مسلسل آتی ہوئی میٹھی میٹھی سانسوں کی آواز سننے لگا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی تھی جو اس کو سرور میں مبتلا کرے۔ وہ ایک گیت سن رہا تھا جس کی دھنیں اس کو اپنے وش میں کر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کو سنتا رہا کہ صبح کی اذان نے اس کو اس وش سے باہر نکالا۔ اس نے بغیر کال بند کیے موبائل کو سائڈ پہ چھوڑا اور وضو کرنے واش روم چلا گیا۔ نماز کے بعد اس نے پھر سے ہینڈ فری لگائی، اب بھی ویسے ہی میٹھی میٹھی آواز اس کو اپنے آغوش میں لے رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف آیا، آج وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا، اسکرین کو اپنے لبوں کے پاس لایا، آنکھیں بند کیں اور اس کو چوما، جس کی سانسیں اب کبھی اس کو نہیں بھولیں گی، جو اب کبھی اس کی سحر سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ اس نے لبوں سے موبائل ہٹایا اور سرخ نشان کو دبایا اور کال ڈراپ ہو گئی۔ کال قرآن پاک کھولتے ہی اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی وجہ سے گناہگار کر دیا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، میں بہت گناہگار ہوں۔ میں آج تم سے پھر اس کو مانگتا ہوں جس کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ اس کو میرا مقدر بنا دے میرے مالک، اس کو میرے نصیب میں لکھ لے۔ وہ بھیگتے چہرے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے آج پھر اس لڑکی کو مانگ رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک پھر سے کھولا، اس کے سامنے ایک آیت آئی اور وہ وہیں پہ رک گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ آج اپنے معمول سے لیٹ اٹھی۔ وہ ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی دیر سے جاگی۔ کتنی میٹھی نیند سوئی ہوں میں، اتنے خوبصورت بالوں کو وہ جوڑے میں باندھے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ وہ آج ایک عرصے بعد اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سوئی تھی جیسے کہ مسلسل اس پہ پڑھ کے پھونک رہا ہو اور وہ سکون سے سو رہی ہو۔ بالوں کو سمیٹنے کے بعد اس نے سائڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ موبائل دیکھتے ہی وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ پوری رات انہوں نے کال نہیں بند کی؟ اتنی دیر کال چلتی تھی؟ کال تو بھی 15 منٹ پہلے ہی بند ہوئی ہے، ایسا کیسے؟ وہ پوری رات جاگتے رہے ہیں، مگر کیوں؟ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور سوچنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری رات کوئی بنا آواز کے کال پہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی لیٹتے سوچتی رہی۔ ذری اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ امی نے باہر سے آواز دی، اس آواز پہ اس نے بیڈ کے ساتھ سے ٹیک ہٹائی اور جلدی جلدی اٹھنے لگی۔ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اٹھتے ہی اس کو احساس ہوا باہر تو روشنی ہے، نماز کا وقت تو کب کا گزر چکا ہے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ آج اس کی پہلی نماز تھی جو ہوش سنبھالنے کے بعد بھی اس نے چھوڑی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے وہیں لیٹی، جیسے آج اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھوٹ گئی ہو، جیسے اس کا سب کچھ برباد ہو گیا ہو۔ برباد تو وہ پہلے سے ہو چکی تھی، آج اس کی نماز بھی اس سے رہ گئی تھی۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ندامت کے آنسو سے زیادہ دکھ کے آنسو تھے۔ اللہ جی اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ وہ رب اپنی ناراضگی سے ایسے ہی تو بتاتا ہے، وہ رزق نہیں چھینتا، وہ کوئی چیز نہیں لیتا، بس وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ انسان چاہ کے بھی اس کے روبرو حاضری نہیں لگوا سکتا۔ آج بھی وہ ناراض ہوا تھا، وہ اپنی زمینہ گل سے ناراض ہوا تھا جو اس کی دوست تھی، اس کی لاڈلی تھی۔ آج وہ رب اس سے خفا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جلدی جلدی اٹھی، وضو کیا اور قضا نماز کی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ مجھے خود سے دور کر لیں گے؟ آپ مجھ سے خفا ہو جائیں گے؟ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں جان بوجھ کے تو نہیں کرتی نا اس سے بات، میں کیا کروں؟ میرے دل میں اختیار نہیں ہے۔
آپ تو سب کر سکتے ہیں نا، نکال لینا اس کو میرے دل سے، دور کر لینا مجھے اس سے۔ میں نے کب کہا تھا میری ان سے بات ہو؟ میں تو ان کے ایک سال سے بھول جانے کی دعا مانگتی ہوں نا، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بھولتے؟ وہ نماز کے بعد سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی، اللہ جی سے باتیں کرنے لگی، ان سے شکایت کرنے لگی۔ میں نے بولا تھا ان کی مجھ سے بات ہو، جو آپ مجھ سے ایسے خفا ہوتے ہیں۔ اللہ جی میں جان بوجھ کے تو نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ اب کی بار سسکیوں نے ہچکیوں کا رخ لیا تھا، رونے میں اور روانی آئی تھی۔ اللہ جی، اللہ جی جب ایک ایک سانس ہمیں درد دے تو کیا کریں ہم پہ؟ آپ کی زرمینہ گل کو تو اس کی لیتی ہوئی سانس سے بھی درد دے رہی ہیں، اس کو وجدان شاہ بھی درد دیتا ہے، اور پھر بھی آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں؟ مجھ سے ناراض نہیں ہونا اللہ جی پلیز، میں تو ایسے بھی زندہ نہیں ہوں، میں تو ایسے بھی مر گئی ہوں، بس آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ زری، کسی نے اس کا نام لیا، اس کی سسکیاں ایک دم رکیں، آنکھوں میں آنسوں کی جگہ وحشت آئی، دل نے اپنا کام بند کیا، دماغ نے سوچنا چھوڑا، زبان کو تالا لگا، پیلے ہوتے چہرے کے ساتھ وہ پیچھے مڑی۔ آپ زری کیوں نہیں آئی آج یونی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا وہ نہ آئے اور مجھے نہ بتائے، پھر آج اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور اس لڑکی نے موبائل کیوں بند کیا ہوا ہے؟ فضا ہاتھ میں موبائل پکڑے پچھلے ایک گھنٹے سے اس کو کچھ 100 مرتبہ کال کر چکی تھی، مگر اس کا مسلسل بند نمبر اس کو ایک اور پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ فضا آج زرمینہ کیوں نہیں آئی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہنور فضا کے پاس آئی اور اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی جہاں ہمیشہ زرمینہ بیٹھا کرتی تھی۔ پتہ نہیں، موبائل بھی اس کا بند ہے، بس دعا کرو سب خیریت ہو۔ اس نے ایک بار پھر پریشانی میں اس کو نمبر ملایا اور پھر اس کو وہی آواز سننے کو ملی، معزز صارف آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ ارے تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اس کی تو چھٹی کر لی، مہنور نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جس کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اماں آپ؟ اس نے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ماں کا نام لیا جو ایک سکتے میں نہ جانے کب سے کھڑی بیٹھی بیٹی کو سن رہی تھی۔ زری تم میری ہی بیٹی ہو نا؟ وہ اس کے پاس آئیں اور جائے نماز کے پاس اس کے ساتھ بیٹھیں۔ جی اماں، میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں زرمینہ گل، تم میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، میں نے کب اپنی بیٹی کو تربیت دی ہے کہ وہ خدا کے حضور بیٹھ کر ایک نامحرم کا نام لے؟ نہ، تم میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سکتے کے عالم میں ہاتھوں کے اشارے سے اس کو کہا۔ نہیں اماں، زرمینہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑے اور بے اختیار چومنے لگی۔ پیچھے ہو جاؤ تم۔ اب کی بار سکتا ٹوٹا تھا، ان کی آنکھوں میں سرخی کی جگہ پانی نے لے لیا تھا، روتے روتے انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ زری یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کا غرور، اپنی ماں کا مان مٹی میں ملا دیا۔ نہیں اماں، ایسا نہیں بولیں، ایسا نہیں بولے اماں، میں نے بابا جان کا غرور مٹی میں نہیں ملایا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پورے چہرے پر رکھے اور زاروں قطار رونے لگی۔ زری چپ ہو جاؤ، تمہارے باپ نے سن لیا نا، تمہارا تو جو ہوگا ہوگا، کھڑے کھڑے مجھے بھی طلاق دے دے گا۔ انہوں نے اسے بازوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اماں، اس نے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ماں کو دیکھا جو کھڑی ہو رہی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر رہی تھی۔ نہ کہو مجھے اماں، انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کون ہے یہ وجدان؟ اب کی بار انہوں نے تھوڑا نرمی سے پوچھا۔ اماں وہ میرے سر ہیں، اس نے نظریں چکائے ہوئے ماں کو کہا۔ زری تم وہاں پڑھنے گئی تھی یا؟ ایک استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے، وہی اگر اپنے شاگرد کے ساتھ ایسے کرے تو دنیا کس پہ یقین کرے گی؟ پھر اور تمہیں اپنے خاندان کا نہیں پتا؟ زری آج میں تمہیں صاف الفاظ میں کہتی ہوں، تمہارے منہ سے آئندہ میں اس کا نام نہ سنوں۔ زری اپنے باپ کو جانتی ہو نا تم، انہوں نے تمہیں اس لیے یونیورسٹی کی اجازت دی تھی کہ تم وہاں۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایک بار پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آج ان کا مان ٹوٹا تھا اور ان کی اپنی اولاد نے توڑا تھا، ان کی بیٹی نے ان کی عزت نے توڑا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ وہ نظریں جھکائے معافی مانگنے لگی اور آنسو رخسار سے نیچے گرنے لگے۔ وہ پیلے ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں کے سامنے بے حال بیٹھی تھی۔ وہ ماں تھی، پگھل رہی تھی، بیٹی کے آنسو اس کے دل پہ لگ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی ان کی بیٹی کے لیے اب پیچھے ہونا ناممکن تھا۔
اس کی رگوں میں سواتی باپ کا خون تھا۔ وہ تو جس سے نفرت کرتے تھے تو مرتے دم تک نہیں بھولتے تھے، یہاں تو ان کی بیٹی محبت کر رہی تھی۔ سواتی ہے وہ، اب کی بار وہ بالکل موم ہو چکی تھی، اس کی پیلی ہوتی رنگت ان کو اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہیں امی، سواتی نہیں ہے وہ۔ اس نے اپنا ہاتھ دل پہ رکھا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ ماں کی امید ایک دم ختم ہوئی، وہ جو ان کو کچھ آس تھی کہ شاید بیٹی کی خوشی پوری ہو جائے، ایک دم ٹوٹی۔ اس کا باپ مر تو سکتا ہے، اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھ تو سکتا ہے، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار تو سکتا ہے، مگر سواتیوں سے باہر کبھی رشتہ نہیں کر سکتا۔ زری، اگر تم چاہتی ہو تم آگے بڑھو، تم زندہ رہو، تمہاری ماں اس گھر میں، اس خاندان میں عزت سے باقی کی زندگی گزارے، تو آئندہ اس کا نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا۔ تمہارا باپ اس کو بھی مار دے گا اور تمہیں بھی۔ انہوں نے بیٹی کو گلے سے لگایا، اس کو دلاسا کیا، اس کو سمجھانے لگے۔ نہیں نہیں ماں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو مجھ سے نہیں کرتے اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب غلط سمجھ رہی ہیں، ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں ماں، میں اللہ جی سے کہہ رہی تھی وہ مجھے یاد نہیں آیا کریں۔ اس نے روتے ہوئے ایک معصومیت سے کہا جس کو اب بھی محبت سمجھ نہیں آئی تھی۔ ماں نے بیٹی کے چہرے کو معصومیت دیکھی، ان کو اس پہ ترس آیا، مگر شوہر کی عزت سے زیادہ ان کو بیٹی کی جان بھی عزیز نہیں۔ یہاں تو بات صرف ایک خوشی کی تھی، موبائل کی طرح تمہارا۔ اب ان کے چہرے کی نرمی اس سختی میں بدلی تھی جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے جواب کے بغیر وہاں سے اٹھی اور ہیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ ہم نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ہماری نرمی کا، ہمارے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اس کے پاس آئی اور موبائل کو بند کرنے لگی۔ نہیں ماں، مجھ سے موبائل نہیں لیں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں کو کہا۔ بند کرو اپنا منہ، یہ تو صرف موبائل ہے زرمینا گل، اگر تم نے آئندہ اس سے بات بھی کی تو یونیورسٹی کے بجائے گھر میں بیٹھو گی۔ نہیں کرے ماں، نہ کرے مجھ پہ یہ ظلم تم پہ میں نے نہیں کیا، یہ تم نے ہم پر کیا ہے، ہمارا اعتبار توڑ کر۔ اور اب جاؤ اور منہ دھو کر باہر نکلو، تمہارے بابا جان کو تمہاری اس حرکت کی بھنک بھی نہ پڑے۔ ذرا تم سمجھ رہی ہو نا، وہ اس لڑکے کی زندگی کا آخری دن ہوگا جس نے ہماری عزت پر وار کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکلے۔ وہ جو بے حال بیٹھی تھی وہیں گر گئی۔ اللہ جی، میری زندگی بھی اس کو لگانا جس کے بغیر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جی سکتی۔ اللہ مجھ پہ رحم کرنا، مجھ پہ اپنا کرم کرنا، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو نہیں دیکھنا میرے مالک، مجھ پہ رحم کرنا، وجدان کو میری عمر بھی لگ جائے خدایا۔ وہ جائے نماز پہ لیٹے اس کو اپنی زندگی عنایت کر رہی تھی جو اس کی زندگی تھا۔